میں یہ رقم ان کے حوالے کروا دوں گا. کہ نہیں، حوالے نہیں کرنی ہے، یہ رقم میں دست بدست ان کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں. چنانچہ دوسرے دن یہ شخص یہ رقم لے کر آیا اور اس کو جناب ہانی ابن عروہ کے مکان پر لے جایا گیا. لے جانے والے اہل بیت ہی ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. کہیں لکھا ہے کہ مسیب ابن نخبہ ہے، کہیں لکھا ہے کہ سلیمان ابن سرد خزائی خود ہی ان کو لے کر گئے. بہرحال جس طرح سے بھی یہ شخص پہنچا ہانی ابن عروہ کے گھر پر، جناب مسلم سے ملاقات ہوئی، اس نے خمس دیا. خمس دینے کے بعد جا کر بتایا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ میں ہانی ابن عروہ کے گھر پر مختار مسلم ابن عقیل کو خمس دے کر آ رہا ہوں، اور مسلم ابن عقیل کا قیام ہانی ابن عروہ کے گھر پر. عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بلوا دیا، پہلے سلام دعا کی، اخلاص سے پیش آیا، پھر کہا کہ اے ہانی یہ بتاؤ کہ تم بھی مسلم ابن عقیل کی بیعت کرنے والوں میں ہو؟ تمہیں کچھ پتہ ہے اس وقت مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ جناب ہانی ابن عروہ نے انکار کیا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا مسلم ابن عقیل کہاں ہے. کہا پھر سوچ لو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے. پھر بھی ہانی ابن عروہ نے جواب نہیں دیا، کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اپنا شک دور کر دو. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ تم اپنا شک دور کر دو، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا اس غلام کو لے آؤ. وہ غلام جو پس پردہ بیٹھا ہوا تھا وہ غلام آ گیا. اس نے آ کر گواہی دی کہ ہاں میں اسی بوڑھے کے گھر پر مسلم ابن عقیل کو خمس کی رقم بھیج کر آ رہا ہوں. اب عبید اللہ ابن زیاد بڑی صفاقانہ اور مکارانہ مسکراہٹ سے پوچھتا ہے کہ اے ہانی ابن عروہ اب بھی تمہارے پاس کوئی مسلم کو چھپانے کی گنجائش باقی ہے؟ تو اب ہانی ابن عروہ ایک مرد مومن بن کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد، تو نے جس بات کا پتہ چلا لیا ہے مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس بات پر. ہانی سید و سردار ہے میرا آقا مولا حسین کا نمائندہ ہے، سفیر ہے، اور میں نے اسے اپنے گھر پر مہمان رکھا ہوا ہے، اور یہ عرب کی حمیت کے خلاف ہے کہ وہ اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دے. اس نے کہا کہ اے ہانی اگر تم اس طرح حوالے نہیں کرو گے تو میں مسلم ابن عقیل کو فوجیں بھیج کر بلوا لوں گا. اب ہانی تن کے کھڑے ہو گئے. تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ اے ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے، اگر مسلم ابن عقیل میرے پیروں کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو قسم خدا کی یہ سر کٹ سکتا ہے مگر پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے. یہ سر کٹ سکتا ہے مگر یہ پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے. تو کیا بات کر رہا ہے؟ میں اپنے مہمان کو اتنا کمزور ہو جاؤں گا، اتنا گر جاؤں گا، میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے کر دوں گا؟ قسم خدا کی یہ میری زندگی میں ممکن نہیں ہے. چنانچہ ہانی ابن عروہ کو قید کر دیا گیا، انہیں قید میں ڈال دیا گیا. جب قید میں ڈالا گیا کوفے میں ایک شور مچ گیا. ہانی کا اپنا قبیلہ، قبیلے والے آ گئے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر دیا چاروں طرف سے. اب جناب ہانی کو دیوار پر لایا گیا کہ کھڑکی میں سے دیکھ کر اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ تم خیریت سے ہو یا اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. چنانچہ ہانی نے کھڑکی سے ان سے خطاب کیا کہ تم چلے جاؤ، اسی میں میری بھی خیریت ہے، اسی میں تمہاری بھی خیریت ہے، اور سب سے بڑھ کر مسلم ابن عقیل کی خیریت اسی بات میں. اگر تم میرے مہمان کی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو تم سب چلے جاؤ. اب جناب مسلم ابن عقیل نے ہانی ابن عروہ کا گھر چھوڑا، اور وہ وقت آ گیا کہ جب مسلم ابن عقیل توآ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے. تقریباً مغرب کے قریب کا وقت ہے.
عصر کی ساعتیں گزر چکی ہیں، مسلم گھوڑے پر بیٹھے ہوئے طوا کی دیوار کے نیچے کچھ دیر کے لیے رکے، جیسے سر شام گھروں کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو آ کے گھر کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس کی کنیز آئی۔ اس نے دروازہ بند کرنے کے لیے جو باہر دیکھا تو دیکھا کوئی عرب فوجی اسلحہ جسم پر سجائے ہوئے، جنگی ہتھیار جسم پر پہنے ہوئے، فوجی گھوڑے پر سوار، حسرت اور یاس کی تصویر بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ مسلم نے کہا میں مرد مسافر ہوں، پیاسا ہوں، اگر پانی پلا دے تیری مہربانی ہوگی۔ یہ کنیز مسلم نے عقیل کے چہرے پر آثار شرافت دیکھ کر، نجابت و شرافت کے آثار دیکھ کر اپنی مالکہ کے پاس گئی، طوعا کے پاس گئی اور بتایا کہ اس طرح سے ایک تنومند جوان حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے بڑی عاجزی سے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایک آپ خورے میں پانی مل جائے، ایک کوزے میں پانی مل جائے، بہت پیاسا ہو جائے۔ سوال کا رک جاؤ، میں خود جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کون ہے جو ایسے جاؤ جلال کا حامل بھی ہے اور اس کے باوجود ایک آپ خورے کا، ایک کوزے کے پانی کا سوال کرتا ہے۔ چنانچہ تو آپ خود دروازے پر آئی، دروازے پر آ کر دیکھا، پورا حال معلوم کیا، پانی پیش کیا۔ جب مسلم نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد پھر مسلم کھڑے رہے، کہا اے مسافر تیری پیاس بجھ گئی، اب تو اپنے گھر کو چلا جا۔ مسلم نے سر جھکا کر کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں؟ صاحب نے کہا تو غریب ہے، بے وطن ہے، مسافر ہے؟ کہاں میں غریب ہوں، بے وطن ہوں، مسافر۔ کہا تیرا وطن کون سا ہے؟ اس نے کہا میرے وطن کا نام ہے مدینہ۔ کہا مدینہ کے کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا قبیلہ بنی ہاشم سے۔ کہا کیا نام ہے؟ مسلم ابن عقیل۔ کہا میرے سید و سردار، میرے آقا و مولا، میرے امام کے نمائندے، میرے امام کے سفیر، میرے امام کے قاصد، میرے امام کے نائب، یہ آپ کا گھر ہے، آپ آ جائیے، آپ تشریف لائیے، میں آپ کی خادمہ ہوں، آپ کی مہمانداری کروں گی۔ مسلم نے طوعا کی مہمانداری کو قبول کیا، طوعا کے گھر میں قیام کیا۔ نماز شب پڑھنے کے لیے مسلم کھڑے ہوئے، نماز تہجد ادا کی۔ ابھی نماز فجر میں کچھ وقت باقی ہے۔ ایک دفعہ کان میں جنگی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، ادھر جنگی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ مسلم نے فوجی جوتے پہننا شروع کیے، اسلحہ لگانا شروع کیا۔ اب جو اسلحہ جسم پر لگانا شروع کیا، تلوار کی کھنکھناہٹ، زرہ کی کھنکھناہٹ، اس اسلحے کی کھنکھناہٹ نے طوعا کو متوجہ کیا۔ دوڑ کر صحن میں آئی تو دیکھا کہ رات بھر کا مہمان کسی جہاد کی تیاری کر رہا۔ حیران ہو کر دیکھتی ہے، کہتی ہے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ یہ اسلحہ کس لیے سج رہے ہیں؟ کیا کسی جنگ پر جانے کی تیاری ہے؟ کہا اے طوعا، کیا تیرے کان میں ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نہیں آ رہی؟ طوعا جواب میں کہتی ہے کہ ہاں، آج کل کوفے میں پہرے داری نظام قائم ہے،
یہ فوجی گھوڑے ہیں جو رات کو گشت کیا کرتے ہیں۔ مسلم نے سر جھکا کر کہا اے طاہا، آج یہ تیرے مہمان کی تلاش میں نکلے، یہ تیرے مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، اور اے طاہا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور میری وجہ سے، مسلم کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری ہاشمی غیرت و حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کسی لاوارث عورت کی دہلیز کا تقدس پامال ہو جائے، اس کی دہلیز کی حرمت ضائع ہو جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم، یہ کوفے میں ایک طاہا کی دہلیز کی حرمت کا اتنا خیال، ذرا کربلا میں آ جاؤ، لاوارث عورتیں ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شام غریبہ ہو چکی، خیمے جلائے جا رہے ہیں، تازیانے برسائے جا رہے ہیں، درے مارے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ زہرا کی خیمگاہ ہے، یہ حسین کی خیمگاہ ہے، یہ زہرا کی دہلیز ہے جس کی حرمت پامال ہو گئی۔ مسلم اسلحہ سچ کے باہر آئے تو آپ نے بہت روکا، زبردست جنگ کی، مسلم نے زبردست جنگ کی، دھوکے کے ساتھ مسلم کو، دھوکے کے ساتھ مسلم کو ایک گڑھے میں گروا دیا گیا۔ جیسے ہی مسلم گڑھے میں گرے ہیں، تلواروں والے آ گئے، نیزوں والے آ گئے، پتھر مارنے والے آ گئے۔ اب مسلم اس گہرے گڑھے میں ہیں، تلواریں بھی کھا رہے ہیں، نیزے بھی کھا رہے ہیں، پتھر بھی کھا رہے ہیں۔ مسلم کو رسیوں میں باندھ کر نکالا گیا۔ تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مسلم کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے ہیں، جسم رسیوں میں کسا ہوا ہے۔ اہل کوفہ مسلم کو ناسزا الفاظ سے پکار رہے ہیں، ناروا جملے کہہ رہے ہیں، مسلم جملے کا جواب جملے سے دیتے ہیں، اور جب کوئی پتھر آ کر پڑتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، تو مسلم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ کیسے عرب ہو، آپ پاؤں باندھ کر میرے اوپر ہتھیار چلاتے ہو، ایک دفعہ میرے ہاتھ کھول دو، پھر دیکھو کہ تم میں مرد کون ہے۔ تاریخ کا جملہ ابن زیاد کے دربار میں مسلم اس شان سے آئے کہ سینہ پھولا ہوا تھا، گردن تنی ہوئی تھی، آنکھوں سے غیظ و غضب آشکار تھا، جملوں کا جواب دیتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد اہل کوفہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے دیکھا یہ حسین کا بھائی ہے، یہ حسین کا بھائی ہے، یہ بنی ہاشم کا مرد ہے، اس کی شمشیر اور اس کی تقریر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا میرے محل کی سب سے بلند ترین چھت پر لے جا کر مسلم کو قتل کیا جائے، مگر مسلم کو قتل کرنے سے پہلے اہل کوفہ کو جمع کیا جائے۔ کوفے والے تماشا دیکھنے کے لیے آئے تاکہ اگر کسی کے دل میں حسین ابن علی کی حمایت کا جذبہ ہے تو وہ مسلم کے انجام کو دیکھنے کے بعد سوچ لے کہ جب حسین کے بھائی کا یہ انجام ہے تو جو حسین کی مدد اور نصرت کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک منادی کرنے والا، ایک ندا دینے والا، ایک اعلان کرنے والا کوفے کی گلیوں میں پھرتا ہے، وہ کہتا ہے اے اہل کوفہ چلو گورنر ہاؤس کی طرف چلو، مسلم ابن عقیل کو جس کو حسین نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اس کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے مردوں کو بلایا، چنانچہ ایک جمع غفیر کے سامنے چھت پر لے جایا گیا۔ مسلم نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے۔ تاریخ کا جملہ عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا یہ نماز تمہیں بچا نہیں سکتی، یہ نماز تمہیں بچا نہیں سکتی، یہ عبید اللہ ابن زیاد کی خام خیالی ہے
مسلم نماز کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے، یہ اہل بیت ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نماز استعمال نہیں کرتے، یہ نماز کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ مسلم نماز بچانا چاہتے ہیں، مسلم نماز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ جلدی نماز پڑھی مسلم نے کا وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی قریش میں سے ہو تو اس کو بھیج دے، لکھا ہے ہمارے ساتھ قریب آیا کیونکہ یہ قریشی تھا۔ مسلم نے وصیتیں کی، میری زرہ میری تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ دوسری وصیت سنیں گے صاحبان؟ دوسری وصیت تھی، اے اہل کوفہ، جب میں کوفے آیا تھا تو میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ تھے، اب وہ مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ اس وقت کہاں ہے، اگر تمہیں میرے یتیم مل جائے تو انہیں بنی ہاشم کے قافلے کے ہمراہ کر دینا۔ جزاکم ربکم، بڑا گریہ کیا آپ نے، آخری شبیں ہیں، خوش نصیب ہے وہ آنکھ کہ جس آنکھ سے بہنے والا آنسو رومال زہرا میں جگہ پا جائے۔ اللہ اکبر، میرے بچوں کو بنی ہاشم کے قافلے کے ہمراہ کر دینا۔ اور کاش کوئی میرے آقا و مولا حسین کو جا کر یہ خبر کر دے کہ اب کوفہ آنے کے قابل نہیں رہا، مولا کوفے نہ آئیے گا۔ وصیتیں ختم ہوئی ہیں، مسلم کو چمڑے کے فرش پر بٹھایا گیا، پیچھے جلاد تلوار لے کر کھڑا ہوا، ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے اشارہ کیا، ادھر تلوار فضا میں اٹھی، ادھر مسلم کے لبوں پر سلام کی آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابو عبداللہ، اے میرے آقا و مولا، اے میرے سید و سردار، آپ پر مسلم ابن عقیل کا سلام ہو۔ حسین درمیان راہ میں تھے، گھوڑے پر سوار تھے، ایک طرف علی اکبر تھے، ایک طرف عباس دلاور تھے۔ حسین نے مسلم کے سلام کا جواب دیا، کچھ دیر کے بعد حسین کے لبوں پر کلمہ استرجاع جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر آگے بڑھ کر آئے، اے بابا کس کے سلام کا جواب دیا، یہ کلمہ استرجاع زبان پر کیوں جاری ہوا؟ حسین نے کہا، اے علی اکبر، میرا بھائی مسلم عالم غربت میں قتل کر دیا گیا، ادھر کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ مسلم کا سر اس طرح سے قلم کیا جائے کہ سر چھت پر رہ جائے اور جسم زمین پر گر جائے۔ ادھر سر قاتل کے ہاتھ میں آیا، مسلم کا دھڑ زمین پر جا کر گرا۔ اہل کوفہ مسلم کے دھڑ کی طرف بڑھے، پیروں میں رسیاں باندھی گئی، مسلم کی لاش کو کھینچا جا رہا ہے۔ ارباب عذاب مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب مسلم کی لاش